ایک بات اور سعودیوں نے جو ہاتھ صاف کیا ہے وہ یہ ہے، امام بخاری کی کتاب ہے، بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. آپ کی تاریخ میں کتاب ہے ادب تاریخ صغیر جو اسماء الرجال میں، ایک تاریخ کبیر ہے، امام بخاری کی خود مستقل کتابیں، اور ایک ان کی فضائل میں کتاب ہے ادب المفرد جس کو ادب المفرد بھی کہا جاتا ہے. اس کے دونوں نسخے میرے پاس ہیں. جو آج کل چھپ رہا ہے نا اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے حدیث ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا ایک باب کے تحت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو خضرت رجل ابن عمر، ان کے پاؤں جو تھا وہ دونوں بالکل سن ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں جو تھے وہ بالکل سن ہو گئے، دونوں پاؤں سن ہو گئے. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ان کا ہم نشین، ان کا ندیم، اس نے کہا اذکر الناس احب الیک، کہ جو اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے پیارا ہو اس کو پکارو. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، یہ ہم نے لکھی ہے، یہ مسجد حبیب اعلیٰ نے لکھی ہے، یہ بریلویوں نے لکھی ہے، یہ حدیث پاک ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی لکھنے والے امام بخاری ہیں، اور آج سے 1300 سال پہلے یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں. تو جب ان کے دونوں پاؤں سن ہو گئے تو ان کو ظاہر سی بات ہے جب پاؤں سن ہوتا تکلیف ہوتی ہے. تو جب وہ بے چین ہوئے تو ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا اذکر، یاد کرو، ذکر کرو، ندا کرو اسے، احب الناس الیک، جو تمہارے نزدیک اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہے خلق میں. تو حدیث پاک میں حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے آواز لگائی یا محمدا، تو کہتے ہیں انہوں نے یا محمدا کہا تو اسی وقت ان کے دونوں پاؤں صحیح ہو گئے. انہوں نے کیا کیا، ان پنڈتوں نے یہ کیا کہ یہ یا محمد تھا نا، اس میں سے یا کو غائب کیا. اور سعودیوں نے یہ کتاب چھاپی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہضم کرنے کی طاقت ہے. ہاں کتاب موجود ہے ہمارے پاس، ہم مرزا کی طرح جھوٹ نہیں بول رہے، حق بول رہے ہیں یہاں پر. صحیح ہے، یہ علمی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو ذرا سمجھیے آپ. تو اس میں یا کا لفظ غائب کیا ہے، اور یہ ہے کہ محمدہ، ہم نے کہا یہ کیا ہے، اور جس سے وہ لیا گیا تھا مسند بنی جعدہ جو اصل کتاب ہے اس میں بھی یا موجود ہے، بیروت کے پرانے نسخوں میں یا موجود ہے. میں ایک دفعہ 2001 یا 2 میں گیا عمرے کے لیے، تو وہاں پر ایک مکتبہ بند ہو رہا تھا، مکتبہ سلفیہ جو ان کا تھا وہ بند ہو رہا تھا. تو انہوں نے کتابیں روڈ پر لگائی ہوئی تھی کہ میں 5-5 ریال میں خرید لوں. تو میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک نسخہ بیروت کا چھپا ہوا ملا، اس میں لفظ موجود تھا یا محمدہ، یا کا لفظ اس کے اندر موجود، وہ نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے. اور دوسری بات چھوڑیے، یہ جو یا محمد کا الفاظ ہے یہ صرف حضرت امام بخاری نے نہیں لیا، یہ قاضی یاز جیسے عظیم محدث نے اپنی شفا میں بھی لیا ہے. اور شفا کی تخریج 2 بڑی مشہور ہے، ایک ملا علی قاری کی شروع شفا اور ایک علامہ خفاجی کے نسیم الریاض. ان دونوں میں آپ دیکھیے ملا علی قاری نے جب اس حدیث کی شرح کی ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا کیوں کہا، یا محمدہ ہو، یہاں 2 ندا ہے، ایک یا جو خود ایک پکارنے کے لیے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ زبر نہیں ہے، یہ مستقل ایک حمزہ ہے، اور یہ حمزہ استعانت ہے. یہاں محمد یا محمدہ، اور یہ عربی گرامر کے بعد میں ساری کتاب موجود ہے کہ منادا کے بعد جو الف مذکور ہوتا ہے وہ استعانت کا ہوتا ہے، وہ مدد کے لیے ہوتا ہے. محمدہ اگر یا بھی تم نے لکھا ہے تو الف اب بھی موجود ہے، وہ الف یا سے زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ محمدہ عربی گرامر میں یہ خالص مدد کے لیے آتا ہے. تو محمدہ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. اور علامہ علی قاری نے نسیم الریاض نے لکھا ہے اس کے بریکٹ کے اندر، فرمایا کہ فصاحہ، یا کا معنی کیا ہے حضرت امام ملا علی قاری نے یا محمدہ جو کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمدہ، تو اس کا معنی کیا کہ فصاحہ، اور حدیث کے الفاظ بھی لگا فصاحہ، فا صاد الف ہا، فصاحہ معنی ہوتا گلا پھاڑ کے چیخنا، فصاحہ معنی چیخنا زور سے. تو روایت ہے کہ فصاحہ یا محمدہ ہو تو انہوں نے زور سے کہا یا محمدہ. تو یہ یا محمدہ جو آپ نے فصاحہ چیخ ماری، دل میں نہیں کہا، دل میں
ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا، تو ان کے پیٹ میں مروڑ آتا. کہتے ہیں نبی سلام علیہ کا نہیں، ہم نے کہا تمہیں بھگانے کے لیے یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہیں. یہ یاد لگانا ہے تاکہ منافق اور مومن کے اندر فرق ہو جائے. اور اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے صرف محمدہ نہیں کہا، یا محمدہ کہا. اور اس کے ظہر ملا علی قاری نے شرح شفا اٹھا کر دیکھیے، اس میں موجود ہے فنادا بضمن الاستغاثۃ. یہ ملا علی قاری نے وضاحت کی ہے کہ آپ نے پکارا اس لیے تھا کہ حضور میری مدد فرمائیں. استغاثہ جو ہے، استغاثہ کا مادہ اشتقاق غوث، غین واو تھا، جو غوث اعظم کو آپ غوث مددگار. اور یہ چلا گیا باب استفعال کے اندر. تو استغاثہ باب استفعال کی علامت ہوتی ہے کہ حروف اصلی سے پہلے سین اور تا واضح ہوتے ہیں. اور عربی گرامر کے اندر باب استفعال جو ہے یہ طلب فعل کے لیے آتا ہے. تو مدد تو یوں ہی طلب خیرات کے لیے، لیکن وہ آ جائے باب استفعال کے اندر تو معنی اس کا دگنا ہو گیا کہ مولا علی قاری کہتے ہیں بے ضمن استغاثت، کہ انتہائی شدید مدد کے مطالبے کے لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو پکارا تھا. تو یہ میں نے ضمن میں باتیں آپ کی خدمت میں کی ہے کہ یہ چوری چکاری کرتے ہیں لیکن یہ قرآن میں نہیں کر سکتے. انا اعطیناک الکوثر. اللہ رب العالمین نے کوثر کی ضمن میں اس بات کو ذکر کر کے اس بات کو وضاحت کر دیا کہ جس طرح یہ حدیث میں ہاتھ صاف کرتے ہیں. ایک میں سچا واقعہ آپ کو بتاؤں. مصنف عبد الرزاق جو چھپی ہے نا نور والی حدیث، جو نیا نسخہ چھپا ہے، مصنف عبد الرزاق حضرت امام بخاری کے استاذوں میں سے گزرے ہیں، حضرت محدث عبد الرزاق. ان کی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق. اور وہ کتاب جو ہے وہ تھوڑی ناقص ہے. مثال کے طور پر جو شیخ نے کتاب مرتب کی تھی اس زمانے میں، شاگردوں سے کچھ ضائع ہو گیا، لیکن جتنا ملا وہ چھپ گیا. تو وہ تقریباً کتاب ہے 1200 سال 1100 سال پرانی کتاب، امام بخاری کے استاذوں میں سے. تو اس میں آج بھی اگر آپ پہلی جلد اٹھا کر دیکھیں تو غسل کا باب بندہ ہوا، نیچے حدیث نہیں ہے. اور جس نے پہلی دفعہ چھاپی ہے نا اس نے بریکٹ میں لکھا تھا کہ مجھے حدیث نہیں مل پائی اس لیے کہ امام کی کتابیں ضائع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کئی جلدوں کے اندر حدیثیں جمع کی تھی. تو کچھ کتاب الصلاۃ کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا، کتاب الطہارت کا ضائع ہو گیا، لیکن جو بچ گیا تو اس کے ساتھ انہوں نے مکمل کتاب کا سیٹ چھاپا ہے جو آج بھی موجود ہے. بیروت سے بھی چھپتا ہے، مصر سے بھی چھپتا ہے. تو جو عنوان انہوں نے دیا ہے کہ باب التیمم، تو نیچے اگر حدیث مل گئی تو لکھ دیا، نہیں ملی تو نہیں لکھا. اسی طرح اس کے اندر نور والی حدیث موجود تھی کہ جابر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ حدیث اس کے اندر موجود تھی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج سے پہلے 600 700 800 سال کے تمام علماء اپنی کتابوں کے اندر جب نور کا مسئلہ لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہاں مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر سے نور والی حدیث ہے. لیکن آج اگر ہم مصنف عبد الرزاق اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں حدیث نہیں ہے، یعنی نسخہ غائب ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس شاید جو نسخہ موجود تھا اس میں حدیث تھی، ورنہ جھوٹ تھوڑی بولتے. علامہ جلال السیوطی نے لکھا ہے، علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا ہے، صاحب زرقانی نے لکھا ہے، پیچھے کے سارے بزرگوں نے لکھا ہے. تو ان علماء کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات تھی لیکن بعد میں نکال دی گئی یا ضائع ہو گئی. تو اس پر علماء نے محنت شروع کی کہ اس حدیث کو تلاش کیا جائے. کیا کیا جائے؟ میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ایک نسخہ ترکی کے میوزیم میں تھا، پرانا مخطوطہ، جو 700 800 سالہ پرانا، اس کا ایک مخطوطہ موجود تھا ترکی کے اندر. ہمارے کچھ دوستوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اس پر. اور دبئی کے جو شیخ تھے حضرت علامہ عیسیٰ معنی، جو دبئی کے رائل فیملی میں سے ہے اور وہ اوقاف کے مدیر تھے اس وقت. یہ بھی میں حال کی بات کر رہا ہوں 98 99 کی. اور سارا دبئی کا اوقاف ان کے ہاتھ میں تھا. اور وہ دبئی کے اوقاف جانتے، مذہبی سارے معاملات ان کے بعد. اور وہ کٹر سنی، ہاں بہت متسلب قسم کے سنی. اور ان کو بریلی شریف سے خلافتیں بھی ہیں اور بڑے متسلب اور بہت بڑے عاشق رسول اور عربی ہونے کے اعتبار سے نجدیوں کے سخت دشمن. اور انہوں نے اپنے دور میں جو کام کیا وہ لاجواب کام کیا. ان کی تقریباً کتابیں میرے پاس موجود ہے. ان کی ایک بہت بنیادی کتاب ہے التأمل فی مسئلۃ التوسل. اور توسل پر انہوں نے سعودی علماء کی جو دجیاں اڑائی ہیں، بن باز وغیرہ ابن تیمیہ نے جتنے اعتراض توسل میں قائم کیے تھے، مزہ تب تھا کہ گھر کے بندے ہی نے ان کا حال خراب کیا. اور انہوں نے ابن تیمیہ کے تمام اعتراضات کے جوابات، بن باز کے تمام جوابات، مفتی اعظم سعودیہ کے تمام اعتراضات کے جوابات دے کے ان کو دعوت فکر دی کہ اب اس کا جواب لکھ کر بتاؤ. تو وہ بڑی بنیادی کتاب ہے جو کئی سالوں سے لاجواب ہے. وہ میرے پاس موجود ہے، میں دبئی سے لایا تھا کتاب التوسل، وہ میرے پاس موجود ہے. بہت پاکیزہ کتاب. اور مصر کے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی اخطاء ابن تیمیہ فی حق رسول و اہل بیتہ، شیخ طہا نے. انہوں نے کیا کیا کہ ابن تیمیہ کی ساری کتابوں کو پڑھا، کیونکہ خود عربی تھے، ساری کتابوں کو پڑھا. پڑھنے کے بعد
چھوٹے کام سے لے کر بڑے تک، یہ آخری نشست اس لیے میں کچھ تاریخی بات کر رہا ہوں، چھوٹے سے لے کر آخر تک ساری کتابیں ابن تیمیہ کی پڑھی، اور اس نے جہاں جہاں پر رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں اور اہل بیت کی گستاخی کی، انہوں نے پورا ایک مقالہ اس پر تیار کیا، جس کو آپ کہیں گے کہ جناب پی ایچ ڈی کر دیا اس کے اوپر پورا، اور پوری ضخیم کتاب وہ ہمارے پاس موجود ہے، اخطاء ابن تیمیہ فی حق رسول و اہل بیتہ، کہ ابن تیمیہ نے حضور کے حق کے لیے حضور کی جو شان ہے اس میں اور اہل بیت کی شان میں جو خطائیں کی ہیں وہ جمع کیا، اور سعودی علماء کا کہ یہ تمہارا شیخ الاسلام اس کا جواب اب لے کر آؤ۔ تو ان علماء نے بڑا کام کیا عرب کے اندر، جو میں نے ضمن آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ شیخ عیسیٰ مانی صاحب نے اس وقت حدیث نور کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ ہم نے ایک واسطہ، میں نے یہ بات براہ راست تم سے نہیں سنی ہے لیکن جو ان کے قریب لوگ تھے علماء، ان سے میں نے سنی ہے کہ شیخ خود ترکی پہنچے اس وقت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خود بہت بڑے امیر تھے اور بہت بڑے عالم اور عاشق رسول تھے، اور پھر ان کے پاس وزارت کا منصب تھا، تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنی وزارت کی سورس استعمال کی، اور ترکی کے وہ پرانے میوزیم کو انہوں نے اور کتب خانے کو انہوں نے کھلوایا، اور اس میں جو پرانے مخطوطے، یہاں تک کہ جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید وہ بھی موجود، تو وہ پرانے مخطوطے جہاں پر موجود تھے وہ خاص حجرے کو کھلوایا۔ تو آپ یقین جانیے، میں آپ کو، اس عالم نے مجھے بتایا کہ شیخ ادھر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ وہ ایک جلد وہاں پر موجود تھی مصنف عبد الرزاق کی، جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 400-500 صفحے کی جلد تھی جو آج تک نہیں ملی ہے، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اس کے مخطوطے میں سارے صفحے موجود تھے، لیکن جہاں حدیث نور تھی اس کے 4 صفحے کسی نے اڑا دیے تھے وہاں سے، جس میں حدیث نور تھی اس کے 4 صفحے وہاں سے غائب کیے ہوئے تھے، اور جب تحقیق کی گئی پوچھا گیا تو انہی ریال والوں نے ریال کے ذریعے سے لائبریری کے سروے کا ٹائم لیا تھا اور وہیں پر وہ خیانت ہوئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہودی جس طرح چن چن کر توریت سے اور نصرانی جس طرح چن چن کر انجیل سے آیات کو نکالتے ہیں، اس طرح ان ظالموں نے چن چن کر حضور کی عظمتوں کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا انا اعطینا کل کوثر میرے حبیب کا سب سے بڑا مجدہ ہے۔